السلام علیکم دوستو، کائناتی ڈسکشن کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ کائناتی ڈسکشن کی یہ ایپیسوڈ ریکارڈ کرتے ہوئے بڑی ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہمیں روس یوکرین وار کے حوالے سے ملنا شروع ہو چکی ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے کہ جو روسی صدر پیوٹن ہیں، انہوں نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ نیوکلیئر ہتھیاروں کو جو ہے اب ایکٹیو کریں اور کسی وقت بھی یوکرین کے اوپر ہم نیوکلیئر ویپنز کا حملہ کریں گے، یعنی ایٹم بم یوکرین پہ پھینکا جائے گا۔ یہ انتہائی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمیں معلوم ہے، ہم نے چرنوبل واقعے کے اندر دیکھا، ہم نے ہیروشیما ناگاساکی والے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ جو نیوکلیئر ہتھیار ہوتے ہیں یہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں، اور ان کے اثرات اس وقت کے لیے نہیں ہوتے بلکہ آنے والے وقت تک لوگ اس کے اثرات جھیلتے رہتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی میں ابھی تک ڈسیبل جو ہے بیبیز پیدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے جو انسان نے انوینٹ کی۔ تو آنے والے وقت کے اندر ہم لوگ چرنوبل واقعے کے اوپر تفصیلی انشاءاللہ ایک ڈاکومنٹری اپلوڈ کرنے والے ہیں ود ان انشاءاللہ نیکسٹ منتھ جو ہے ہم کریں گے، جس میں بتایا جائے گا کہ یہ نیوکلیئر ریڈیشنز کتنی خطرناک ہوتی ہیں۔ تو اس سارے معاملے پہ ہم سیاسی بحث تو کافی کر سکتے ہیں کہ روس صحیح ہے، یوکرین صحیح ہے، یورپی یونین کو کیا کرنا چاہیے تھا، نیٹو کو اس میں انوالو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، امریکہ کو کیا کرنا چاہیے۔ لیکن جو سائنسی تناظر میں اس سارے واقعوں کو اگر ہم دیکھیں تو میں نے فیس بک کے اوپر ایک بلاگ بھی کچھ دن پہلے پبلش کیا تھا، جس کے اوپر میں نے تفصیلی بتایا تھا کہ کیسے یہ جو کنفلکٹ ہے جس میں امریکہ اور روس آمنے سامنے آنے والے ہیں، تو اس کے اندر ISS یعنی عالمی خلائی اسٹیشن کیسے متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اب وہی چیز روسی اسپیس ایجنسی کے جو سربراہ ہیں انہوں نے اب کہہ دی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر امریکہ ہم پہ سینکشنز لگانا نہیں روکتا اور مزید سینکشنز لگاتا رہتا ہے تو پھر ہم لوگ عالمی خلائی اسٹیشن کو زمین پہ گرا دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اس سارے معاملے کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، مطلب کیسے وہ گرائیں گے، تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا جو زمین کے گرد ہزاروں کے حساب سے سیٹلائٹس ہم لوگ لانچ کر چکے ہیں، جن میں سے ہزاروں سیٹلائٹس جو ہیں وہ اس وقت ناکارہ بھی ہو چکی ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو سیٹلائٹس ہیں عموماً زمین کے گرد ایوالو کرتے کرتے آہستہ آہستہ ان کا مدار کم سے کم ہوتا جاتا ہے اور یہ زمین پہ آ کے گر جاتی ہیں۔ جب یہ زمین کے نزدیک آتی ہیں تو اس دوران یہ عالمی خلائی اسٹیشن اور چینی خلائی اسٹیشن کے سامنے سے گزرتی ہیں۔ اب چونکہ اس پہ ریڈار سسٹم لگا ہوا ہے جس سے ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اتنے کلومیٹر دور اس وقت اسپیس ڈیبری موجود ہے، خلائی کچرا موجود ہے، تو عالمی خلائی اسٹیشن یا چینی خلائی اسٹیشن کے اندر جو چھوٹے راکٹس ہیں، تھرسٹرز ہیں، ان کو فائر کیا جاتا ہے اور اس کے فوراً مدار کو چینج کر لیا جاتا ہے، اسے اوپر یا تھوڑا سا نیچے کر دیا جاتا ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جب ادھر سے پاس ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو دوبارہ نارمل آربٹ میں لے آتے ہیں، تب تک وہ جو اسپیس ڈیبری ہے وہ ہٹ چکا ہوتا ہے جب اگلے چکر میں وہ واپس آتا ہے۔ اب عالمی خلائی اسٹیشن کے اندر یہ جو سارے کا سارا نظام ہے یہ روس کے کنٹرول میں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عالمی خلائی اسٹیشن کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، USOS اور ROS۔ ٹھیک ہے، تو USOS جو ہے وہ USA کے کنٹرول میں ہے، ROS جو ہے رشیا کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دونوں کا جوائنٹ وینچر ہے، بلکہ دیگر اسپیس ایجنسیز مل کے اچھے خاصے ممالک کا جوائنٹ وینچر ہے عالمی خلائی اسٹیشن۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ عالمی خلائی اسٹیشن وہ واحد شے ہے اس وقت دنیا کے اندر جو رشیا اور امریکہ کو آپس میں جوڑے ہوئے ہے۔ اب چونکہ یہ جو تھرسٹر والا سارا حصہ ہے یہ رشیا کے پاس ہے، رشیا کی ٹیکنالوجی ہے، تو امریکہ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ اگر اسپیس ڈیبری کہیں پہ نظر آتا ہے تو وہ رشیا کو انفارم کرتا ہے اور رشین اسپیس ایجنسی جو ہے وہ تھرسٹر فائر کر کے اور اس کو عالمی خلائی اسٹیشن کا جو رستہ ہے وہ چینج کرتی ہے۔ تو رشین اسپیس ایجنسی نے اب یہ کہا ہے کہ چونکہ آپ بھائی ہم پہ سینکشنز لگا رہے ہیں تو لہٰذا ٹھیک ہے، آپ سے ہماری اب بات چیت نہیں ہوگی، جیسے 2014 میں ناسا کو کہہ دیا گیا تھا کہ بھائی آپ نے رشیا سے کسی قسم کی بات چیت نہیں کرنی۔ تو اب ISS کے لیے یہ چیز بڑی ہی امپورٹنٹ ہے کہ دونوں اسپیس ایجنسیز مسلسل رابطے میں رہیں۔ تو رشیا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے، چونکہ آپ ہم پہ سینکشنز لگا رہے ہیں لہٰذا ہم اب جو تھرسٹرز ہیں انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کے ہم اس کو فائر نہیں کریں گے، لہٰذا اگر کوئی اسپیس ڈیبری رستے میں آتا ہے تو اس سے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا ٹکراؤ ہو جائے گا۔ یہ بڑی ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اور جب رشین اسپیس ایجنسی کے جو ہیڈ ہیں انہوں نے جب یہ بیان دیا ہے تو اس دوران انہوں نے یہ بھی چیز کلیئر کی ہے کہ ناسا نے شاید جو USA کے پریزیڈنٹ ہے شاید ان کو یہ نہیں بتایا کہ عالمی خلائی اسٹیشن امریکہ کے اوپر سے بھی گزرتا ہے
یہ جو ہمارا بر صغیر ہے، انڈیا پاکستان، اس کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، چائنا کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، یورپ کے اوپر سے بھی گزرتا ہے، لیکن رشیا کے اوپر سے نہیں گزرتا کیونکہ اس کا آربیٹل انکلینیشن جو ہے 51 ڈگری تک ہے، لہٰذا وہ 51 ڈگری نارتھ اور 51 ڈگری ساؤتھ تک کے جو ممالک ہیں ان کے اوپر سے گزر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ آگے نہیں جاتا۔ تو اگر کبھی وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے، کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے، تو صرف انہی ممالک پہ گرے گا جو اس حدود کے اندر آ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ رشیا کے اوپر نہیں گرے گا۔ تو یہ بڑی ہی امپورٹنٹ چیز تھی جو رشین اسپیس ایجنسی کے ہیڈ نے باقاعدہ ایک دھمکی دی ہے اس وقت ناسا کو۔ اب چونکہ روس اور یوکرین کا جو تنازع ہے وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، اور پہلے جو ماہرین تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ورلڈ وار 3 تک نہیں جائے گی بات، لیکن اگر نیوکلیئر ویپن خدا نخواستہ یوز ہو جاتے ہیں تو یقیناً یہ پھر بات بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ پھر اس کے اثرات یوکرین تک نہیں رہیں گے، یہ جو آس پاس کے ممالک ہیں، جرمنی، بیلاروس، ٹھیک ہے، ان تمام ممالک تک، یورپی ممالک تک بھی اس کے اثرات پہنچ جائیں گے۔ ابھی انشاءاللہ ہم لوگ چرنوبل واقعے کے جو ہم تفصیلی ڈاکومنٹری بنائیں گے اس پہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اثرات بقایا علاقوں تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پہ انشاءاللہ آپ کو ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی کہ نیوکلیئر ریئیکٹرز، نیوکلیئر ہتھیار کتنے خطرناک چیزیں ہیں۔ تو ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ یہ جو تنازع ہے رشیا اور یوکرین کا، یہ جلد از جلد حل ہو، پرامن طریقے سے مذاکرات کی ٹیبل پہ حل ہو جائے، اور ہمارا جو عالمی خلائی اسٹیشن ہے اس کو کچھ نہ ہو۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ دنیا میں ہونے والی سائنسی ڈیولپمنٹ سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا فیس بک کا پیج facebook.com/زیب نامہ کو آپ لائک کر سکتے ہیں۔ وہاں پہ میں عموماً شارٹ بلاگس کی شکل کے اندر میں عموماً مختلف آرٹیکلز شیئر کرتا رہتا ہوں، جس میں بتایا جاتا ہے کہ دنیا میں کیا کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم ایک اور ویڈیو لے کر آئیں گے جو آپ کے کویسچن اینڈ آنسر سیشن پہ ہوگی، جو آپ نے فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر ہمیں کویسچنس بھیجے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم مزید بھی کچھ ویڈیوز لے کر آئیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ دعا لازمی کریں کہ یہ جو سارے کا سارا معاملات ہیں روس اور یوکرین کے، یہ جلد از جلد حل ہوں، کیونکہ وار کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہوتی، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم لڑتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات ہے، ہم زمین جیسے چھوٹے سے نقطے جتنے ایریے پہ، اس کے اندر بھی ہم اس کے ننھے سے علاقوں پہ قبضے کے لیے ایک دوسرے کو مار دھڑ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ان چیزوں سے محفوظ رکھے اور سب کو جو ہے عقل دے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے جو ہے آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔